نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. النبيين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أشرف القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اگر محترم سب سے پہلے آپ سے التماس ایک سورہ فاتحہ کی تمام اوے رہو. آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے اور درود جو ہے آل محمد پر تھکاوٹ کو اتار دیتی ہے. ایک بار صلوات دیجیے محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. فیضان محترم معذرت اس لیے کہ مجھے جلدی جانا ہے. ذرا والدہ بیمار ہیں، بیڈ پر تھیں، اب آکسیجن پر ہیں. دعا کرے گا ان کی صحت یابی کے لیے، ان کو خدا شفا دے. اس لیے واپس جانا ہے، سفر کا ہے. اس لیے میں نے مولانا سے دعا چلا صوبائی صدر سے کہ ہمیں ذرا جلدی بھی جائیں. واپس حاضری کے لیے آیا تھا، یہاں کے لیے آیا تھا. بہت عرصہ ہو گیا تھا، زیارت نہیں کی. پچھلے سال جو غیر حاضر تھے، بچہ بیمار تھا، لیکن خدا بندہ متعال کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت ساری مشکلات. آج کا اجتماع، آج کا یہ جلسہ شہدائے 7 کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے اور الحمدللہ ایک اچھی بڑی تعداد یہاں پر مومنین بھی موجود ہے جو اپنے شہداء سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اپنے شہداء کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوا. اور آپ کا یہاں آنا واقعی ایک بہترین عمل ہے، بہترین اقدام ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو قومیں اپنے شہداء کو فراموش کر دیتی ہیں، جو قومیں شہداء کو بھلا دیتی ہیں، وہ قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. آج اگر تشیع پوری دنیا میں باقی ہے، آج اگر تشیع پوری دنیا میں زندہ ہے، بلکہ میں کہوں اگر آج تشیع پوری دنیا میں جو عظمت کا سفر طے کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کر آج تک ہم نے کسی ایک شہید کو بھی فراموش نہیں کیا. اس لیے الحمدللہ آج تشیع نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑی ہے. دہشت گردوں نے کئی سال پہلے یہاں دھماکہ کر کر یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم، آپ کو پتا اس وقت جب دھماکہ ہوا تھا تو یہ مزار بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، عزاداری بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور کہا گیا تھا کہ بھئی یہ بڑے علم سے عزاداری ختم کر دی جائے گی اور جلوس ختم کر دیے جائیں گے. بڑا مسئلہ ہوا اس زمانے کے اندر، آپ کو یاد ہے جب یہ دھماکہ ہوا تھا اور مزار سیل کرنے کی بات ہوئی تھی. بس قائد محترم نے مجھے ایک فون کر کے کہا تھا، مولانا کسی صورت قلندر کا مزار بند نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت مزار بند نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا آپ کی قوت اور طاقت سے، آپ کی طاقت اور قوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ سوائے 3 دن کے جو ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے دیے تھے انتظامیہ کو کہ اس 3 دن کے اندر ساری انویسٹیگیشن کر کر جو حقائق جمع کرنے آپ کریں، 3 دن کے بعد شہباز قلندر کا مزار کھول دیا جائے گا. اور مزار کھولا گیا اور آج تک الحمدللہ جس طرح یہ عزاداری ہوتی تھی اسی طرح عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے. یہ جنازے ہم نے اس لیے تھوڑی اٹھائے تھے، یہ شہادت اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم اپنے حقوق سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم اپنی عزاداری سے، اپنے مجلس سے، ماتم سے، مزاروں سے ہاتھ اٹھا لیں گے. نہیں، ہمارا تو ترہ امتیاز یہ رہا ہے کہ ہم نے جب شہید دیے، خون دیا، ہم ایک قدم آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا ہے، دشمنوں کو پیچھے ہٹایا. کارروائی کرنے والوں نے، دہشت گردوں نے، ان کی بھی بات کروں گا. ان دہشت گردوں نے کوشش کیا کی ہے کہ کتنا عزاداریاں بند ہو جائے. ان کی ساری کوشش یہ تھی عزاداری بند ہو جائے، مزار بند ہو جائے. لاکھوں روپیہ لیا دہشت گردوں نے، پلان پر تیار کیا گیا دہشت گرد، اور حملہ آور نے حملہ کیا، لوگ شہید ہو گئے. ان کے عزائم یہ تھے کہ عزاداری بند ہو جائے، دربار بند ہو جائے. اس نے اپنے آقا سے ڈالر پکڑے تھے کہ مجھے ٹھیکہ دو، میں قلندر کا سید کا مزار بند کروں گا.
پکڑے تھے عزاداری بند کرنے کے لیے، ہم نے مادر حسین سے عہد کیا تھا عزاداری کرنے کا۔ لبیک یا حسین، لبیک۔ اور آج بھی کھڑے کھلے آسمان کے لیے میدان میں کھڑے، آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکے عزاداری سید الشہداء سے۔ کھڑے میدان میں، ہمیں کوئی ڈر تھوڑی ہے، ہم نے شہادت اس لیے نہیں دی کہ پابندیاں اٹھائیں گے۔ اور دوسری بات، کئی سال گزر گئے، کیا ہوا شہداء 7 کا؟ کہاں گئے شہداء 7 کے قاتل؟ بھولے نہیں ہیں؟ کہاں ہے شکارپور کے قاتل؟ کہاں ہے جیکب آباد کے قاتل؟ ہمیں کوئی جواب دینے والا ہے؟ پورے سنیریو کے اندر ہمیں کوئی جواب دینے والا ہے کہ کوئی بتائے کہ بھائی کچھ افواہیں ملی تھی، اس وقت آوازیں آئی تھی کہ ہم نے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں، گرفتار کر لیے ہیں، اور مجھے کہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ مولانا آپ کو اعتماد میں لے کر بتائیں گے کہ ہم نے کن کو پکڑا، کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم کن کو پکڑا، کن کو گرفتار کیا، کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے اور اب کہاں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، اور مزارات کے تحفظ کے لیے فل پروف انتظامات کیے جائیں۔ میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مزار کی سیکیورٹی کے بجائے مزار کو تو دھندے کا بازار بنا دیا۔ کیا بات ہے، واہ نہیں واہ۔ دھندا عروج پر ہے یہاں پر۔ میں حیران ہوں یہاں کے وزیر کیا کرتے ہیں، یہاں کے وزراء کیا کرتے ہیں، کون وزیر ہیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں لوگ دنیا خریدنے نہیں آتے، قلندر کے مزار پر آ کر یہاں اپنی آخرت خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ قلندر کے مزار پہ بھی تھوڑی توجہ دو۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی، اوقاف کے لوگوں کو بھی پیش کر دی تھی کہ تم ہمیں اجازت دو، اگر تمہارے پاس بجٹ نہیں ہے تو ہمیں اجازت دو، جس طرح مشہد میں امام رضا کی زری بنی ہے اس طرح ہم بھی قلندر کی زری بنائیں گے۔ اور میں نے ریٹرن میں درخواست بھی دی تھی، باقاعدہ میں نے ریٹرن میں درخواست بھی دی تھی، بھائی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اعلان کرو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آج بھی گولیوں کے دھماکے کے چھرے کے نشان میں دیکھ کے آ رہا ہوں، زری کے اندر پیوست ہیں۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اوقاف کی ذمہ داری ہے۔ اب زمانہ آگے چلا گیا ہے، اب تو عام امام بارگاہوں میں بہترین زری بن رہی ہے۔ سید کے مزار پر، قلندر پر زائرین کے لیے بہترین زری بننا چاہیے۔ یہ قلندر کا حق ہے تمہارے پر، یہ حق ہے قلندر کا تمہارے اوپر، اور امید کرتا ہوں اس پر کام ہونا چاہیے۔ آخری 2 باتیں ختم۔ دیکھیں دوسرا مسئلہ اس وقت پاکستان کے جو سب سے بڑا چل رہا ہوا ہے پارا چنار کا مسئلہ۔ بالکل، بلکہ پارا چنار سے پہلے تھوڑا سا سندھ کے ایک آدھ جگہ مسئلے کی ذکر کر دوں۔ بیچارے لوگ پریشان ہیں سندھ کے اندر بھی۔ قصبوں کے اندر عاشور کے دن FIR کٹی تھی، جلوس ہمارا، مجلس ہماری، روٹ ہمارا، دہشت گردوں نے پتھراؤ کیا، دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ پولیس کو پارٹی بننے کے بجائے ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہوا ہمارا ساتھ دینے کے بجائے بلکہ ہمارے عزاداروں پر FIR کاٹی ہے۔ بالکل بالکل۔ میں دادو کے SSP کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہوں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہیں ہے، تشیع دشمنی نہیں ہے، یہ حسین سے دشمنی ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ اگر خدا کی قسم کسی نے تمہیں بد دعا دے دی تو تم دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں رہو گے۔ لہٰذا اس FIR کو واپس کیا جائے، قصبوں کی جو FIR کٹی ہے۔ دوسرا مسئلہ پارا چنار کا، آپ حضرات جانتے ہیں، کرتے بات کر لیتے۔ دوسرا مسئلہ پارا چنار کا ہے، اور پارا چنار کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ بہت کچھ اقدامات کیے قائد محترم کی طرف سے، مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب نے کی، آپ کی معلومات میں ہے، لیکن ابھی بھی پارا چنار کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پارا چنار کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا؟
کس کی غفلت ہے؟ کون ہے غفلت کرنے والے؟ پہلی غفلت، پہلی کوتاہی وزیر اعلیٰ کے پی کی گنڈا پور کی ہے کہ جب پہلا معاہدہ ہوا تھا، جب پہلا دستخط ہوا تھا، اگر تم قوم کو اسلام آباد لے جانے کے بجائے اگر اس کانوائے کو پارا چنار لے جاتے تو آج پارا چنار کی یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ لگتا ایسا کہ پورے پاکستان میں بس ایک ہی مسئلہ عمران خان کا، اور کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آتا پورے پاکستان میں۔ کئی لوگ میرے مار دیے گئے، گلے کاٹ دیے گئے، 3.5-4 کلومیٹر کے اندر میرے لوگوں کو چن چن کر مارا گیا، اور سب سے چھوٹا بچہ 6 مہینے کا بچہ تھا۔ کس کے حال پر خون تلاش کرے؟ کون جواب دے گا؟ اگر وزیر اعلیٰ کے پاس جواب نہیں ہے تو ریاست پاکستان ہمیں جواب دے گی، اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک اتنا سا خطہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نے ضرب اثر کیا، ہم نے رد الفساد کیا، ہم نے قومی ایکشن پلان بنایا، یہ بنایا، ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو اگر یہ دہشت گرد ختم ہو گئے تھے تو پھر یہ اندھے بچے کہاں سے آئے ہیں؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ لہذا پارا چنار کے مسئلے کو مستقل طور پر حل ہونا چاہیے، کاروان مستقل بنیادوں پہ جانے چاہیے، روڈ پر سیکیورٹی کا انتظام کرنے چاہیے۔ اور جن کو تم خوارج آج کہہ رہے ہو، ہم تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو نہروان سے خوارج بھاگے تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ یہ ساری زندگی زندہ رہیں گے، چوروں کی صورت میں، ڈاکوؤں کی صورت میں، قاتلوں کی صورت میں۔ آج علی کی بشارت پوری ہو گئی کہ انہی خوارج کی اولادیں آج بھی زندہ ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی سرگوشی کرنا۔ ختم کر دیا میں نے اپنی بات۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ہے، جس ضلع سے بھی، تحصیل سے بھی ہے، وہاں پر اپنے پارا چنار کے مظلوموں کے حوالے سے مستقل آواز اٹھائیے، مستقل آواز ہونی چاہیے، مستقل۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مرکز سے آواز آئے گی تو آپ اقدام کریں گے، نہیں۔ مظلوم کی حمایت کرنا، قائد محترم نے کہہ دیا کہ مسلسل مظلوموں کے لیے اقدامات، آواز اٹھنی چاہیے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ جیسے یہاں کہا گیا کہ مزاروں میں خیانت ہو رہی ہے، گنبد نہیں بن رہے، یہاں پر صورتحال مخدوش ہے، صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ حلقہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے معاملات کو حل کر لوگوں کو مطمئن کریں۔ بس میں آخری نعرہ لگا رہا ہوں، اپنے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر تاکہ ان کو بتا دیا جائے دہشت گردوں کو کہ تم اپنی کمی گاؤں میں بیٹھے ہو، ہم آج بھی کلندر کے مزار پر میدان میں بیٹھے ہیں، تمہارا وجود ختم ہو گیا، ہمارا وجود آج بھی باقی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر نعرے کا جواب دیں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ آواز دروازے سے باہر بھی نہیں جا رہی ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ اپنے وجود کا اظہار کرو کہ میدان میں کھڑے ہیں، اور کھڑے رہیں گے، دیں گے ہر چیز کو منہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر لبیک یا حسین۔